السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں۔ آج ہے جی ماشاءاللہ 20واں روزہ رمضان، کس طرح گزر گیا پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ شاید اتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے کہ ہمیں نا اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کسی چیز کا انتظار کریں نا تو وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی، لیکن رمضان کا جتنا شدت سے انتظار ہوتا نہیں اتنی جلدی چلا جاتا ہے ابھی۔ خیر، میری صبح کا آغاز یہاں پہ پردیس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے بعد کی بات ہے، یہ سحری کر کے نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر تلاوت قرآن پاک کرنی ہوتی ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا رمضان ہے جو میرے اپنوں سے دور، میرے ملک سے دور، میرے شہر سے دور ہے، میرے ماں باپ سے دور ہے۔ اور یقین کریں جتنا زیادہ ان کی یاد آتی ہے نا، شاید ہی کسی کی یاد آتی ہو۔ ظاہری بات ہے ماں باپ اور بہن بھائی سب کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ رشتے۔ خیر، یہاں کی روٹین یہی ہے کہ جی صبح اٹھ کر جو ہے سحری کے بعد اٹھ کر پھر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا یہ بلائنڈز وغیرہ ہٹائے جاتے ہیں۔ آج کل موسم تھوڑا سا پچنزا اور اٹلی کا کچھ ایسا چل رہا ہے، بارش ٹائپ کا۔ جرمنی میں تو ہر وقت یہی موسم رہتا تھا، جرمنی میں 4 ماہ میں نے گزارے ہیں، وہاں تو سورج دیکھنا ہی نہیں نا۔ یہاں پہ اچھا موسم تھا لیکن اب 2-3 دن سے بارش جو ہے وہ کنٹینیوس ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے دن تک ہوگی۔ تو خاموشی اور سکون رمضان میں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دماغ کو سکون ہوتا ہے، اور کچھ موسم اس طرح کا ہوا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے نیند سے تو جاگنا پڑتا ہے، ویسے تو اس طرح کا موسم ہو تو انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ سو ہی جائے، لیکن رمضان ہے تو سو نہیں سکتے، آپ نے خاص الخاص مہینہ ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے، عبادات کرنی ہوتی ہیں۔ خیر، میں یہ کہہ رہی تھی یہ میری زندگی کا پہلا رمضان ہے جو میرے ماں باپ سے دور ہے، تو اتنی ان کی یاد آتی ہے، اتنی ان کی یاد آتی ہے نا۔ سحری کے ٹائم وہ جو دسترخوان پر سارے بہن بھائی جمع ہوتے تھے، افطار کے ٹائم، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ خیر، تلاوت قرآن پاک کے بعد موسم وغیرہ دیکھنے کے بعد پھر آتی ہے جی میرا بیٹا اٹھ جاتا ہے اتنی دیر میں، تقریباً اس کا ٹائم ہے 10-11 بجے، تو پھر اس کو جو ہے ناشتہ کرانا ہوتا ہے۔ اس کا دیسی ناشتہ ہوتا ہے، اس نے اس کے علاوہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، دہی پراٹھا۔ تو دہی میں کبھی میں نے جو ہے وہ چینی نہیں ڈالی، شہد جو ہے ایک تو وہ ویسے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور بچوں کو ٹھنڈ سے بچاتا ہے بھی۔ جیسے جرمنی کا کچھ اور ویدر تھا، یہاں کا کچھ اور ویدر ہے اٹلی کا، تو جو ہے نا وہ اسے اللہ کا شکر ہے جیسے وہ پاکستان کے ایک ویدر سے نکل کے آیا تھا، ایک ماحول سے، اس طرح اسے الحمدللہ یہاں کا ویدر ایفیکٹ نہیں کیا، بیماریوں سے بچ رہا ہے، کہ امیونٹی سسٹم سٹرونگ شاید ہو گیا یہاں پہ آ کے۔ اور دوسرا مجھے لگتا ہے شہد ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جس نے اسے سردی وغیرہ سے بچایا ہے ابھی۔ آپ بھی اپنے بچوں کو دہی وغیرہ دیں، دودھ وغیرہ دیں تو کوشش کیا کریں شہد ہی ڈالا کریں، چینی ویسے بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ چینی کا استعمال کم کیا کریں، کوشش کیا کریں۔ اگر شہد نہیں افورڈ کر سکتے تو گڑ یا شکر وغیرہ ڈال دیا کریں، چینی سے تو وہ بہت درجے بہتر ہے۔ تو میں تو خیر اس کو ہمیشہ شہد ہی دیتی ہوں، جس کی وجہ سے الحمدللہ نزلہ زکام کوئی ایسا اس کو مسئلہ نہیں ہوا۔ اتنا زیادہ یہ برف باری وغیرہ بھی ہوئی جرمنی میں، سنو فال، تو وہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک رہا، ڈیلی بیسس پہ آئس کریم کھاتا رہا، کوئی ایسا اس سے مسئلہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں بلکہ جب تھا آئے دن کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا رہتا تھا۔ شاید ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں کی آب و ہوا صاف ہے، اس طرح سے گندگی یا پولوشن نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ایشیا میں جو ہے۔ اور یہ صرف پاکستانی کی بات نہیں، ایشیا میں تقریباً جتنے کنٹری ہیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یا اور بھی کنٹریز ہیں، صفائی ان میں ذرا کم ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ۔ تو جو ہے نا وہ بچوں کو کوشش کیا کرے صبح ہیلدی ناشتہ کرائیں بھی، دہی وغیرہ، دودھ وغیرہ، پراٹھا، کیونکہ ساری رات کا بیٹا بھوکا ہوتا ہے تو صبح جو ہے نا وہ اچھا تگڑا قسم کا ناشتہ ہونا چاہیے۔ خیر، ناشتہ واشتہ کرانے کے بعد یہ تھوڑی سی وہ کپڑے وغیرہ دھلے ہوئے تھے، وہ ڈرائی ہوئے تو میں ان کو سمیٹنے لگ گئی۔ سمیٹنے کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے چیزیں ساتھ ساتھ ہی سمیٹی جاتی ہیں، اگر یہ گھر، کمرہ یا کچن کچھ بھی میس ہونا تو وہ دل نہیں مانتا نا پھر کچھ بھی۔ تو اس کے بعد ظاہری بات ہے تلاوت قرآن پاک ہو گئی، بیبی کا ناشتہ ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے سوچا تھوڑی صاف صفائی کر لی جائے۔ تو سب سے پہلے 2-3 دن ہو گئے تھے کیونکہ بارش تھی تو کپڑے سوکھ نہیں رہے تھے، تو مجھے جو ہے وہ سٹینڈ پہ جو ہے روم میں ہی ڈالنے پڑے ہیٹر آن کر کے، اس کی وجہ سے پھر سوکھ گئے، 2-3 دن لگے لیکن سوکھ گئے۔ نارملی تو یہاں بڑی اچھی دھوپ نکلتی ہے، موسم بڑا اچھا ہوتا ہے تو چھت پہ ڈال دیتے ہیں۔ خیر، سارے کام شام سے فارغ ہونے کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے درمیان میں 2-3 گھنٹے، تو ہم اپنے بیٹے کو لے کر پارک آ جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ بھاگ دوڑ کرے، تو میں خود بیٹے کے جھولے پہ بیٹھ کے جھولے لے رہی تھی۔ وہ پارک میں کھیلتا کودتا ہے تو تھوڑا
فریش رہتا ہے. ابھی گھر میں بچہ تنگ آ جاتا ہے نا یہاں بند بند ماحول میں. ابھی میں نے اسے کنڈر گارڈن بھی نہیں جا رہا کہ ڈالنا، کوئی ڈاکیومنٹس کلیئر نہیں ہے. وہاں سے آ کے جو ظہر کی نماز پڑھ کے پھر آپ تھوڑی دیر تلاوت قرآن پاک کر کے عصر کے بعد یہ ہے جی افطاری کا ٹائم. اچھا میرے لیے یہاں نا جو ہے وہ افطار بنانا سچ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ افطار کی جو رونق پاکستان میں ہوتی ہے نا وہ یہاں پہ مجھے ایک دن نہیں محسوس ہوئی. اور ہمارا افطار کچھ خاص نہیں ہوتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئلی چیزوں سے تھوڑا پرہیز کریں، کیونکہ سارا دن کا معدہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے. 14-15 گھنٹے کا ایک روزہ ہوتا ہے، فاسٹ رکھا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس میں آئلی چیزیں ڈال لیں، کولڈ ڈرنکس ڈال لیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ روزے کا جو مطلب ہے نا وہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتے ہو، آپ کا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے. روزے کی فضیلت کچھ اس طرح کی ہے. کبھی بھی روزے سے ہونا کسی قسم کی کمزوری نہیں آتی، آپ کو طاقت دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ افطار میں کچھ ہیلدی کھائیں اور سحری میں بھی کچھ ہیلدی کھائیں بھی. جو لوگ برگر سینڈوچز اور یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں نا افطار میں اور فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں پکوڑوں سموسوں پہ، تو خدا را اپنے پیٹ کو خندق نہ سمجھیں. آپ کا پیٹ جو ہے نا وہ نارمل انسانوں کا ہی پیٹ ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں. یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح کچھ بھی کھا لیا، کہیں بھی منہ مار لیا. نہیں، اپنی صحت کو جو ہے نا وہ پریورٹی بنائیں. یہاں پہ یہ لوگ جو ہے نا ان کی صحت یقین کریں 50-60 سال کی عمر کے لوگ بھی ہیں نا وہ بھی اتنے ایکٹیو ہیں. لیکن ہمارے کنٹری میں خود بھی میرے کبھی کمر میں ایشو ہے کبھی کہیں، اور اپنے بھی میری امی لوگوں کو ادھر دیکھو پیچھے بھائی بھابیاں یا کسی کو بھی دیکھو، بھائی تو نہیں بھائی بھابیاں یا بہنیں، تو مسئلے مسائل ہیں. تو اپنے پیٹ کو خدا را خندق سمجھنا چھوڑ دیں اور جو ہے وہ ہیلدی کھائیں، اپنے صحت کا خیال رکھیں. یہ صحت آپ چلتے پھرتے ہیں تو زندگی کی سب رونقیں ہیں آپ کے ساتھ. جیسے کہ ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ یہ رمضان ہے تو مجھے بالکل رونق محسوس نہیں ہو رہی. پاکستان میں جب افطار کا دسترخوان لگتا تھا نا وہ شور شرابہ ہوتا تھا، ایک چہکار ہوتی تھی گھر میں، چیخو پکار. چھوٹے بچے جو گھر میں ہوتے ہیں ان کو پکڑو، کوئی چیز نہ گرا دیں، پانی نہ گرا دیں، شربت نہ گرا دیں، روح افزا وغیرہ بنا ہوتا ہے، سموسوں پہ حملہ نہ کر دیں، یہ نہ کریں، کیونکہ بچوں نے کھانا کم ہوتا ہے، بگاڑنا زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ایک جو چیخو پکار ہوتی ہے نا وہ یہاں دسترخوان پہ تو کبھی محسوس ہوئی نہیں نا. خیر جی، ہمارے ملک کی تو کیا ہی بات ہے، وہاں پہ اپنے رشتے ہوتے ہیں، احساس ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو پردیس کا رمضان جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، اور یہ میری زندگی کا پہلا ہی رمضان ہے جو میں نے ماں باپ سے دور ہوا ہے، ایسا کہ ان سے دور مجھے رہنا پڑا ہے. اور بڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی ایک منزل لکھی ہوئی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے اس کا. باقی دوسرا عشرہ جی اینڈ ہو گیا ہے. آج آخری روزہ ہے، کل آخری عشرہ شروع ہو جائے گا رمضان کا. میں نے کہا نا پتہ ہی نہیں لگا کس طرح گزر گیا. آخری عشرے میں جتنی عبادت ہو سکتی ہے کر لیں. عام روٹین میں بھی ہم کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے. رمضان میں جو ہے ہر انسان میں ایک جوش و خروش ہوتا ہے. پاکستان کی اچھائی کی یہ بھی رونق تھی کہ وہاں پہ نا گھر میں ایک دوسرے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے. اچھا امی آپ نے کتنے سپارے پڑھ لیے ہو؟ 5 پڑھ لی، میں نے تو ابھی 2 ہی پڑھے. اچھا بھابھی آپ نے کتنے پڑھ لیے؟ 8 پڑھ لیے ہو، میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں. مطلب آپ کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایک ریس لگی ہوتی ہے کہ اس انسان نے اتنا کیا تو میں نے بھی کرنا ہے. عبادات میں ریس لگی ہوتی ہے. پھر افطار میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا اور پھر دسترخوان پہ شور شرابہ، اور اس کے بعد تراویحیں اکٹھے مل کر پڑھنا. جمعے کے دن جو ہے وہ نماز تسبیح کا اہتمام کرنا، گھر کے مرد حضرات جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنا، تو بڑی خوبصورتی محسوس ہوتی ہے. لیکن خیر جہاں اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے، میرے مقدر میں یہ رمضان پردیس میں کاٹنا تھا تو پردیس میں ہی صحیح. اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. یہ دیکھیں جی صبح سے شام ہو گئی. افطار کے بعد میں اپنے بیٹے کا وہ سارا سمیٹ کر اس نے ٹوائز وغیرہ، تو ہم تھوڑا سا نکل آتے ہیں باہر. موسم صبح سے لے کر شام تک ایسا ہی ہے، پتہ ہی نہیں لگا. تھوڑا باہر کھایا پیا ہوتا ہے، چہل قدمی ہو جاتی ہے کہ کھانا وغیرہ اچھے سے جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جائے. تو یہ پچنزا کا جو ہے وہ بڑا مشہور ایریا ہے جہاں ہم لوگ اکثر ہی ہم پیڈسٹریل واک پہ ہے تو ہم پیدل ہی آ جاتے ہیں. اور کچھ پیدل چلنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کھانا وغیرہ ہضم ہو جائے اچھے سے، کھایا پیا جو بھی. اگر آپ نے آئلی چیزیں بھی کھائی ہیں تو وہ جو ہے آپ کے لیے واک بہت ضروری ہے صحت کے لیے. روزہ ویسے تو کسی کو کمزور نہیں کرتا نہ بیمار کرتا، بلکہ بہت ساری بیماریوں سے اب بچ جاتے ہیں. جو بلا وجہ بکری کی طرح ہم لوگ سارا دن منہ چلاتے ہیں نا تو وہ اس سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں. وہ نیچرل ڈائٹ ہو جاتی ہے ہماری. لیکن بس اس کی شرط یہ ہے کہ افطار کے ٹائم آپ نے کچھ اچھا اور ہیلدی کھانا، اور سحری میں بھی کچھ ہیلدی کھانا ہے. جیسے تخم مرغ وغیرہ کا پانی پی لیں، وہ بڑا ہیلدی ہوتا ہے، آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے سارا دن. تو یہ ساری چیزیں ہیں. خیر جی، یہ ولاگ آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. انشاءاللہ آگے بھی ولاگز آتے رہیں گے اگر آپ لوگ اپنا تھوڑا سا پیار دکھائیں گے مجھے. اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، خوش رہیے، اور دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں. دل میں جو ہے وہ اگر کسی کے لیے کوئی غصہ ہے، کوئی حسد ہے تو اسے نکال دیں، تبھی زندگی میں سکون رہے گا.
بے شک آپ کتنا بھی خوش ہو، لیکن اگر دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت ہے یا حسد پل رہا ہے نا، تو وہ انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اچھا سوچیے، اچھا کیجیے اور خوش رہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کی مراد پوری کرے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔